اب اگلی دعا پہ چلتے ہیں، جو نئی تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کے سٹائل میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5081، کیونکہ ریفرنس کے بغیر تو بات کا مزہ ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام میں، ذرا اس کے لفظوں پہ تو غور کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتا دی، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ابو داؤد میں 5081 ابو درداء سے روایت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا پڑھنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر صبح اور ہر شام کو 7 مرتبہ یہ پڑھا، اس کے دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کم از کم 7 معاملے تو ہر بندے کی زندگی میں ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہوتے ہیں، جس میں اس کو اللہ کی کفایت چاہیے ہوتی ہے، اللہ کو وکیل بنانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، یہ جملہ بندے کو اتنا آزاد بنا دیتا ہے، لوگوں سے اتنا بے نیاز بناتا ہے۔ جب رب ہی تو سب ہے تو میں کسی کے پیچھے کیوں جھکوں؟ بچے کو صرف ماں چاہیے ہوتی ہے، ماں ہونا تو بچے کو کوئی پرواہ نہیں کتنے لوگ پاس ہیں، اس کا در روؤں گا تو ماں، کھانا ہے تو ماں کھلائے گی، اور سو آن۔ تو ماں دینے والے رب کے اوپر توکل کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے ہی بچے کو اگر ماں دینا چاہے نا تو اپنی ماں کو دے گی، اور جب ماں کو دے گی نا، اس کو پکڑے، اب میں نے شادی کو انجوائے کرنا ہے۔ تو جب آپ اور میں اپنے غم، دکھ، بیماریاں، اپنے مسئلے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں نا، ہم ہانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کو پکڑائیے اپنے پٹارے، 7 دفعہ یہ کیوں پڑھنا ہے؟ یقین کرے میں اس کو بہت انجوائے کر کے پڑھتی ہوں۔ کوئی ایک معاملہ، اللہ تیرے حوالے، اچھا اللہ یہ بھی تیرے سپرد، ایک تیرے سپرد۔ یقین کریں عام طور پہ دیکھیں تو 6-7 معاملے تو ہر ایک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی 10 15 20 25 بھی ہے نا، آپ کہیے اللہ میرے سارے معاملے تیرے ہاتھ میں ہیں، توکلت علیہ توکلت، یہ کیا ہے؟ بیچ میں لا الہ الا ہوا کیا ہے؟ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، توکل میرا تجھ پہ۔ اور توکل لفظ وہی ہے جس کو آپ وکالت کہتے ہیں نا، وکیل۔ دنیا میں آپ ایک وکیل نہ لیں، دوسرا مل جائے گا، لیکن اللہ کو وکیل بنانے والے کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کیا برانڈ ہے۔ دنیا میں لوگ بڑی بڑی فرمز کو ڈھونڈتے ہیں، تو پورے شعور سے ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھیں، اور سب سننے والے بھی پڑھیں، اور اپنے پیچھے ہر دفعہ پڑھنے میں 7 دفعہ پڑھیں گے آپ اس کو، ہر دفعہ پڑھنے میں اپنی کوئی ایک حاجت سامنے رکھ لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے گا ایسے لگے گا یہ پڑھنے کے بعد کہ کندھے ہلکے ہو گئے۔ شروع کیجئے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جس کا دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ یہ حسبی اللہ ایسے نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ، حسبی مال، حسبی دوست، حسبی ہسبینڈ، حسبی وائف۔ ایک لسٹ تو بنائیے ذرا، اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا واقعی میں صرف اللہ کو کافی سمجھتی ہوں؟ آپ کہتے کیا پھر ہم ان لوگوں سے، ان انسانوں سے کوئی امید نہ رکھے؟ کیا ہمیں نہیں ضرورت کسی سے لینے کی، مانگنے کی، سوچنے کی؟ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کسی طرح کی آپ کی مدد کرے، آپ کے حق پورے کرے، تو کہا کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ پھر بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، پھر مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، بن مانگے مل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دعا کی کہ اللہ میرے فلاں کے دل میں میری محبت ڈال دے؟ خود ہی ڈال دی اللہ نے۔ تو بہت پیاری قیمتی دعا ہے، اس کو پلے سے باندھ لیں، محبت سے پڑھا کریں۔ یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کے اور کیا جلدی جلدی ختم کروں۔ بعض لوگ پہاڑوں کی طرح دعائیں پڑھتے ہیں، سبق سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کو، اچھی بات ہے، لیکن تعلق کے ساتھ۔ اور اس کے بعد بھی پھر اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تو پھر بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے اس دعا کا اتنا گہرا اثر زندگی میں دیکھا ہے
کہ جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی شروع میں اس پہ کہ دین تو دین، دنیا کے بھی معاملے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات تو اللہ اس کے لیتا ہے، اس کے دینی معاملات بھی اللہ تعالیٰ یعنی اخروی معاملات بھی اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی عاجزی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے اور مانگنے والا بنا